الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان واتبع ستا من الشوال کان کصیام الدہر۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز دوستو، آج 8 مارچ 2024 اور شعبان المعظم سن 1445 ہجری کا آخری جمعۃ المبارک ہے۔ میں نے گزشتہ جمعہ آپ کی خدمت میں بات کا اعلان کر دیا تھا کہ میں نے اگلا جمعہ رمضان المبارک کے استقبال کے حوالے سے عرض کرنا ہے، تو میں اسی متعلق چند باتیں آپ حضرات کی خدمت میں گوش گزار کرنا چاہ رہا ہوں۔ نمبر 1، رمضان المبارک کو عام مہینوں کی طرح مہینہ نہ سمجھیں، بلکہ رمضان المبارک ہمیں روحانی طور پہ اپڈیٹ کرنے کے لیے اللہ نے مہینہ دیا ہے۔ جس طرح آپ اور ہم موبائل چلاتے ہیں، کمپیوٹر چلاتے ہیں، لیپ ٹاپ چلاتے ہیں اور وہ سلو ہو جاتا ہے، اس پہ وائرس آ جاتا ہے یا اس کا ورژن پرانا ہو جاتا ہے، اس کو نیا کرنے کے لیے، فاسٹ کرنے کے لیے، تیز کرنے کے لیے ہم لوگ اس میں کوئی اپگریشن ڈالتے ہیں، اپڈیٹ ڈالتے ہیں، یا اس میں کوئی ترتیب کر کے اس کو نئے زمانے کے ساتھ ریلیٹڈ کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی آپ کے اور میرے لیے رمضان المبارک ہمیں گناہوں سے اپنے آپ کو چھڑا کر نیکیوں کا سیزن لا کر اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے ایک مہینہ دیا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ رمضان المبارک اگر غفلت میں گزر گیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دعا پر آمین کہی تھی جس میں فرشتے نے یہ بات کہی تھی کہ اللہ فرماتے ہیں وہ بندہ برباد ہو جائے جس پہ رمضان آئے اور وہ رب کو منا نہ پائے، تو نبی پاک نے اس پر آمین فرمایا۔ جب اللہ بات فرما دیں، فرشتہ سنا دے، نبی آمین کہہ دے، پیچھے بندے کا ککھ بھی نہیں بچتا۔ اس لیے رمضان المبارک کو اس حساب سے دیکھنا چاہیے تاکہ آپ کی اور میری دنیا بھی بہتر بنے، آخرت بھی بہتر بنے۔ اور رمضان المبارک کے اندر جتنا ہو سکے اتنی عبادات کی ترتیب بنائیں۔ میں مثال کے طور پہ کہنے لگا ہوں، اگر کسی کو گالیاں دینے کی عادت ہے، گناہ کرنے کی عادت ہے، خطا کرنے کی عادت ہے، نافرمانیوں کی عادت ہے، لڑائیوں کی عادت ہے، یہ رمضان المبارک کا مہینہ یوں نہیں ہے کہ بندہ اس میں عام مہینوں کی طرح لڑتا بھی رہے، اپنے لیے لڑائی کا ٹائم بھی نکالے، فساد کا ٹائم بھی نکالے، لوگوں سے جھگڑے کا ٹائم بھی نکالے۔ اس ایک مہینہ کے لیے زبان کو بند کر دے۔ جو بندہ آپ سے لڑنے کی بات کرے کہ جی بھائی میرا روزہ ہے، کوئی بندہ فساد کی بات کرے جی میں روزے سے ہوں، اب اس کا ایک ہی جواب ہے کہ انی صائم، میں روزے سے ہوں، بس اگلا جملہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ مجھے یہ نہیں کرنا، بس میرا روزہ ہے تو بس سمجھ آ گیا۔ جیسے کوئی بندہ پانی پیش کرے تو بھائی کہتے ہیں بھائی میرا روزہ ہے، اگلا لفظ یہ نہیں کہتا کہ میں پانی نہیں پیتا میرا روزہ ہے۔ کوئی کھانا پیش کرے تو کہتے ہیں جی میرا روزہ ہے، یہ نہیں کہتے میں کھانا نہیں کھاتا میرا روزہ ہے، مختصر سی بات کرتے ہیں۔ تو یہاں بھی مختصر سی بات کریں جی میرا روزہ ہے، اگلے کو خود ہی شرم آ جانی ہے کہ میں اس کو گناہ کی طرف دعوت دے رہا ہوں، اس نے ایک ہی جملے میں بات ختم کر دی ہے۔ تو لڑائی میں، فساد میں، دنگا بازی میں اپنے آپ کو ڈال کے انسان خواہ مخواہ سے اپنا وقت ضائع نہ کرے۔ رمضان کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، ایک ایک وقت قیمتی ہے۔ اب جیسے رمضان المبارک شروع ہوتا ہے تو وہ نماز مغرب کے وقت سے شروع ہوتا ہے، اور رمضان المبارک ختم ہوتا ہے تو نماز مغرب کے وقت جا کے ختم ہوتا ہے۔ اس لیے آپ اور ہم ایک رات پہلے تراویح شروع کر دیتے ہیں، رمضان بعد میں ہے، کیونکہ وہ دن یہ رات یہ ایک دوسرے کے تابع کے معاملات میں ابھی سے شروع ہے۔ تو رمضان المبارک جیسے شروع ہو اس سے پہلے بندہ اپنے یہ فساد، یہ غلط معاملات سے بالکل توبہ طیب ہو چکا ہو اور ختم کر چکا ہو ان چیزوں کو۔ اس کے بعد رمضان المبارک میں اپنے آپ کو عبادت کے لیے بندہ مختص کر لے کہ بھائی میں نے اس مہینے میں وہ عبادتیں کرنی ہیں جو عام دنوں میں نہیں کرنی۔
میں مثال دے رہا ہوں، روزانہ کی بنیاد پہ اگر ہو سکے تو بندہ صلاۃ التسبیح پڑھے، صلاۃ التسبیح سے پچھلے گناہ زندگی کے معاف ہو جاتے ہیں، ڈیلی بیسس پہ پڑھیں۔ اور اگر ڈیلی بیسس پہ صلاۃ التسبیح نہیں ہو سکتی تو کم از کم ہر جمعے کو تو ہو جائے نا، ہر عشرے میں 2-3 مرتبہ ہو جائے تو تب بھی بہتر ہے، نہیں تو روزانہ کی بنیاد پہ نفل ہو جائیں۔ جو عام دنوں میں ہم نفل نہیں پڑھتے، ان دنوں میں نفل ہو جائیں تو وہ ایک نفل آپ کے فرض کے برابر ہو جائے گا۔ میں مثال دے رہا ہوں، کسی نے تہجد کی 8 رکعت نفل عام دنوں میں پڑھی ہے تو وہ 8 رکعت ہے، اگر ان دنوں میں وہ پڑھے گا تو گویا اس نے 8 فرض پڑھے ہیں۔ رمضان کے دنوں میں 8 فرضوں کے برابر ہے۔ حدیث پاک میں اللہ کے رسول نے فرمایا من تقرب فیہ بخصلۃ کان کمن ادی فریضۃ فیما سوا، فرمایا عام دنوں کے فرض اس دنوں کے نفل، یہ وقت میں، ویلیو میں، اور جو ہے نا کیا کہتے ہیں ثواب کی مقدار میں برابر ہو جاتے ہیں۔ اور پھر آپ کے دماغ میں خیال آئے گا کہ اگر ہم فرض پڑھیں تو حضور نے فرمایا کہ من تقرب فیہ بخصلہ، اور اس طرح فرمایا جس آدمی نے فرض ادا کیا، ومن ادی فیہ فریضہ کان کمن ادی 70 فریضۃ فیما سوا، گویا اس نے 70 فرض پڑھے ہیں۔ میں مثال کے لیے کہتا ہوں، اگر ہم نے ظہر پڑھی ہے، فجر پڑھی ہے، عصر پڑھی ہے، مغرب پڑھی ہے، عشاء پڑھی ہے، تو گویا یہ نماز ہم 70 مرتبہ پڑھ رہے ہیں۔ جس نے فجر کی نماز پڑھی تو وہ یہ سوچے کہ میں 2 مہینے 10 دن نماز پڑھ چکا ہوں۔ 70 فرائض یہی ہے نا، 2 مہینے 10 دن کے معاملات چلا لیے اس نے، گویا یہ اتنے عرصے تک پڑھتا رہا۔ 70 مرتبہ فجر کی نماز ہو گئی تو 70 مرتبہ فجر کی نماز کا یہی معنی ہوگا نا، 2 ماہ 10 دن کی عبادت اس کو مل گئی۔ تو اس طرح بندہ کرے، اور اگر ایک وقت کے، ایک دن کے 5 فرائض اس نے پڑھ لیے تو 5 کو اگر ہم 70 سے ضرب دیں تو غالباً 350 جا کے بنتا ہے، تو ایک دن کی 5 نمازیں 350 نمازوں کے برابر بن جائیں گی، کیونکہ ایک فرض ہے اور وہ 70 فرائض کے برابر بن رہا ہے۔ تو رمضان بندہ ایسے ہی گزارے، اور اگر اللہ نہ کرے رمضان غفلت سے گزر گیا تو اگلے مہینے بھی غفلت سے گزریں گے۔ یہ بات انڈرسٹوڈ ہے، یہ طے ہے، یہ تجربے سے ثابت ہے کہ رمضان جیسے گزرا نا، پھر بندہ اس کا اثر پورا سال محسوس کرتا ہے۔ اس لیے رمضان المبارک میں ماحول بنانا چاہیے، صرف اپنے حد تک نہیں، اپنے گھر تک، اپنی بیوی تک، اپنے بچوں تک، اپنی فیملی تک، اور اگر بندہ آفس میں ہے تو اپنے جونیئرز تک، اور دکان میں ہے تو اپنے ملازمین تک، ان سب تک یہ میسج بھی ہو، پیغام بھی ہو، ماحول بھی ہو، علم بھی ہو کہ یار رمضان المبارک ہے اور اس میں ہم سب نے اجتماعی طور پر ماحول کو کریٹ کرنا ہے۔ کیونکہ رمضان میں شیطان بند ہو جاتا ہے، جب شیطان گرفتار ہو گیا تو پیچھے سے شیطانی طاقت نہیں آ سکتی۔ اب جو شیطانیاں ہو رہی ہوتی ہیں وہ اس کی اور ہماری دوستی کی بنیاد پہ ہو رہی ہوتی ہیں کہ 1 مہینہ وہ گرفتار ہو گیا، 11 مہینے ہمارا یار تھا، اس نے جو ہمارا پیڈل کا پہیہ گھمایا تھا بس وہی چل رہا ہے، اگر ہم روکنا چاہتے تو ہمیں گناہوں کی بریک لگانی پڑے گی۔ ہم یہ نہیں کہیں گے بھائی اس مہینے میں تو شیطان گرفتار ہے تو شیطانیاں کیوں ہو رہی ہیں۔ شیطان گرفتار ہے، شتونگڑے گرفتار نہیں ہیں، اس کے جونیئرز تو گرفتار نہیں ہیں، سارا سال یاری لگا کے 11 مہینے میں اس کے نائب بن چکے ہوتے ہیں، تو اتنی عادات تو پتہ ہوتی ہے نا بندے کو۔ اگر 2-4 مہینے مالک نکل بھی جائے تو پیچھے جو اس کے سرونٹ ہیں وہ کام کرتے رہتے ہیں، انہیں پتہ ہے ہمیں سکھا گیا ہے، تو 11 مہینے یاری لگا کے اس کے ساتھ بیٹھے تھے، اب وہ چلا گیا تو اس کے نائب بن کے نہ بیٹھو، بلکہ اب نیکی کرنا آپ کے لیے آسان ہو گیا ہے، تو لہٰذا بہتر ہے کہ آپ اپنی ترتیبیں ٹھیک کر لیں، گناہوں کی بریکیں لگا لیں، تو اس ترتیب کے ساتھ چلیں۔ اور رمضان المبارک میں ایک بات یہ ذہن میں رکھیں کہ عبادت اللہ تعالیٰ زیادی کروانا چاہتے ہیں ہم سے، اور ہم عبادت کم کرنے کے چکر میں ہوتے ہیں۔ عبادت زیادی ہونی چاہیے۔ عبادت زیادی کا مطلب کیا ہے؟ اس میں نفل بھی نہ چھوٹے، تہجد پڑھیں، اس کے بعد صبح کی نماز ہے، اشراق کی عادت ڈالیں، چاش کی عادت ڈالیں، اوابین کی عادت ڈالیں، یہ تمام نوافل بندہ مسلسل پڑھتا رہے، اس نوافل کو نہ چھوڑے۔ پھر عشاء کے بعد تراویح ہے، اور تراویح بھی پوری پڑھیں۔ ہمارے ہاں لوگ تراویح آدھی پڑھتے ہیں، 2 طرح کی آدھی پڑھتے ہیں۔ کچھ ہمارے بھائی وہ ہیں جو کہتے ہیں بھائی تراویح 8 رکعت ہے، ان سے پوچھیں کہاں لکھا ہے، وہ کہتے ہیں حدیث میں لکھا ہے۔ ہم کہتے ہیں جس حدیث میں 8 لکھا ہے ساتھ یہ بھی لکھا ہے کہ پورا سال پڑھو، تو وہ تو تہجد کی نماز ہے۔ آپ 8 رکعت کا لفظ اٹھاتے ہیں، پورا سال کا لفظ آپ کو وہاں سے نظر نہیں آتا۔ ہم کچھ بھائی تو وہ ہیں جو خامخواہ سے 8 پڑھ لیں گے، اور پڑھ کے 8 کے بعد سب کے سامنے مسجد سے نکل جائیں گے، اے وڈا حدیث تے عمل کرانا لائے۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، رب تم سے زیادہ عبادت کرانا چاہ رہا ہے، اور تو ایک نماز کی رکعتیں اٹھا کر دوسری رکعت پہ فٹ کیے ہوئے ہے، پھر تو تمہیں چاہیے 3 رکعت پڑھ لو۔ کوئی پوچھے کیوں، آپ کہنا بھائی 3 رکعت بھی ثابت ہے، لوگ کہیں گے وہ تو مغرب کی نماز ہے، آپ کہنا ثابت تو ہے نا 3 رکعت، پھر بندہ 3 پڑھ لے۔
تو ایسا نہیں ہے، جس نماز کی رکھتے ہیں اسی نماز کو اسی رکعت کے مطابق پڑھنا چاہیے۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں حضرت ابن عباس فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں وتر بھی پڑھاتے اور 20 رکعت تراویح بھی پڑھاتے۔ یہ حدیث پاک ہے، جس بندے کو نہیں ملتی اسے ہم دکھانے کے لیے تیار ہیں، لیکن کچھ لوگوں تک یہ حدیث نہیں پہنچی ہوتی کہ حضور نے 20 رکعت پڑھائی ہے، تو وہ کہتے ہیں نہیں اللہ کے رسول نے اختیار دیا ہے۔ آپ کو تو نہیں دیا اللہ کے رسول نے اختیار کہ آپ لوگوں کے جو ہے نا عبادات کو کم کرا رہے ہیں، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اور کچھ لوگ وہ ہیں جو 10 رکعت والے ہیں۔ آپ کہیں گے 10 رکعت والے وہ کون ہیں؟ وہی ہمارے بھائی ہیں جو 20 رکعت مانتے ہیں، پڑھتے 10 رکعت ہیں۔ آپ کہیں گے کیا مطلب؟ وہ پڑھتے 20 رکعت ہیں، لیکن پہلی رکعت ہر جگہ جو 2 نفل چل رہے ہوتے ہیں، وہ پہلی رکعت میں گپ شپ لگا رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے حال احوال، وہ جیسے امام اللہ اکبر کرے گا انہیں چاہیے تھا شامل ہو جاتے، نہیں، انہوں نے ایک دوسرے سے کہنا ہے یا سنا آج روزہ کیویں گزرے، ڈاڈھی گرمی آئی، میں کو تو روزہ لگا رہی ہے، تیرا روزہ ٹھیک گزرا، تیرے تو نبی لگی۔ ایک دوسرے سے یہ حال احوال شروع ہو جائیں گے، پیاس مجھے لگی ہے نہیں لگی، تجھے لگی ہے نہیں لگی، روزہ کیسے گزرا ہے پورا۔ جب امام اللہ اکبر رکوع پہ جائے گا انہوں اللہ اکبر کر کے شامل ہو جانا ہے۔ تو انہوں نے تو 10 رکعت کا قرآن سنا ہے، انہوں نے تو 20 کا نہیں سنا۔ تو وہ 8 والا بھی معاملہ اوپر نیچے تھا، یہ 10 والا بھی معاملہ اوپر نیچے ہے، اور یہ اس میں گناہگار بھی ہو رہے تھے کہ خود بھی قرآن نہیں سن رہے ہوتے، دوسرے کے بھی ساتھ ذلیل کیا ہوا ہوتا ہے۔ میں بعض اوقات حیران ہوتا ہوں، ہماری مسجد میں تراویح کی جماعت میں پچھلی صفوں میں یہی حال احوال چل رہا ہوتا ہے، سنا دیکھا کیا حال ہے، طبیعت ٹھیک ہے؟ تو میں نے کہا بھائی شیطان تو گرفتار ہو گیا، لیکن آپ اس کے نائب جانشین اور خلف الرشید بن کے آپ یہاں بیٹھے ہیں اور اس کی باتوں کو لے کر آگے چلے ہیں، تو بھائی وہ گرفتار ہے، تجھے بھی گرفتار کرا دینا چاہیے تھا، تو دوسرے مسلمان نمازیوں کے حالات کو خراب کر کے بیٹھے۔ اور پھر کچھ اور باتیں بھی ہوتی ہیں، کچھ بچے آ رہے ہیں، کچھ ادھر آ رہے ہیں، کچھ ادھر آ رہے ہیں۔ بھائی جیسے امام سلام پھیرے، اگلی رکعت پہ امام اٹھائے، وہ بھی حضور کو امتی ہے، اس پر بھی وہی لازم ہے، تو میں بھی امتی ہوں، میں بھی اس کے ساتھ اللہ اکبر کروں، تکبیر اولیٰ کے ساتھ مجھے بھی اللہ اکبر کر لینا چاہیے۔ ایک جگہ کی کارگزاری میرے پاس آئی، ایک دوست نے دوسروں کو اشارہ کیا کہ یار آپ پڑھ لو، تو وڈا نمازی ہیں، وہ تو آپ اگلی صف کھڑو کے پڑھ۔ عجیب معاملہ ہے، خود تو میں ڈوب رہا ہوں، دوسرے کے اوپر اعتراض کر رہا ہوں، تو یہ کام بھی نہیں کرنا چاہیے۔ صرف 20 رکعت پڑھنا لازم نہیں ہے، شریعت میں تو پورا قرآن کریم سننا بھی مسنون ہے۔ تو پورا قرآن کریم تو نہ سنا، ہم نے تو 10 رکعت سنا ہے، 10 رکعت اللہ حافظ کر کے چل پڑا ہے، نہ کوئی عطا نہ کوئی پتہ۔ مجھے بتائیں جو بندہ پہلے 10 رکعت ضائع کر کے امام کے ساتھ شامل ہوگا تو اس انتظار میں ہوگا کہ جلدی کرے بھائی امام سلام پھیرے، نعوذ باللہ، پھر تو وہ یہ کہتا رہے گا بھائی ہکی رکعت مرنا نکلے سہیں سلام دے بعد آرام نل تسلی نل باسوں۔ ایسا نہیں ہے بھائی، اگر آپ کو تکلیف ہے، آپ نہیں پڑھ سکتے نماز، تو پھر آپ اپنے گھر میں جا کے تراویحاں پڑھ لیں۔ یہ گندی مچھلی بن کے آپ مسجد کے ماحول کو خراب نہ کریں۔ میں نے ایک مسجد میں ایک مرتبہ ایک شخص کو، پرانی بات کر رہا ہوں، ایسے دیکھا وہ لوگوں سے حال احوال کر رہا ہے۔ میں نے کہا بھائی کیا مسئلہ ہے؟ وہ کہنے لگا مفتی صاحب میں تھک ویندا نا، میں تھوڑا ٹیک لا کے باندھا بالا کو آدھا ونجو پانی دا گلاس بھارو تے جنگ شنگ میری گھٹیں دے راندل۔ میں کہ چاچا اے چاچی کو لوانتے جنگ گھٹوائی کر، مسیح تے کو جنگ گھٹاوان دا شوق ہے، وہاں جاؤ، اللہ کے بندے ماحول کو خراب کر کے بیٹھے ہو۔ تو جب ہم یہ بات کریں گے سخت بات کر رہے ہیں بھئی اللہ کے گھر میں بیٹھ کے تک پنی گھٹاوان دا شوق ہے، وہی نماز ہے لے تو بھئی بات میں کرا لینا۔ اچھا پتہ ہے یہ سستیاں ہمارے اندر آ گئی ہیں اور پھر یہ عادت بن گئی ہے، اور ہر بندہ سمجھتا ہے کہ بس آرام نال اسے منج باسوں، ٹھڈا روح افضال پانی پیا اسی او کو پیسو رہاں دے تو 10 رکعت پڑھ سو رہاں دے۔ ایسا نہیں ہے، آپ رمضان المبارک میں اپنی عبادات کو خراب نہ کریں۔ اور اس کے ساتھ میں ایک بات مزید سمجھاتا ہوں، یہ جو سستی آ جاتی ہے نا تراویح میں بعض بندوں کو، وہ ریل سستی آ جاتی ہے، وہ کہتے ہیں ہم کھڑے ہو کے پڑھ بھی نہیں سکتے، تکلیف ہو جاتی ہے۔ ہو سکتا ہے بیماری ہوگی، میں سمجھتا ہوں اس کا علاج کرا لیں، لیکن اکثر طور پہ خوراک کی ترتیب غلط کھانے کی طرف بھی اس کا اشارہ ہوتا ہے۔ ہم خوراکیں غلط کھا لیتے ہیں۔ قرآن کریم نے کسے ترتیب پہ کھانے کی ہمیں چیز بتائی ہے، ہم وہ نہیں کہتے۔ کلو واشربو، قرآن نے پہلے کھانے کی بات کی ہے پھر پینے کی بات کی ہے، ہم پینے سے شروع کرتے ہیں۔ تو مجھے بتائیں جب معدہ خالی اور اس میں پانی جائے تو آپ کا سستی کی ترتیب ہونی ہے اور کیا ہونا ہے؟ کچھ بندہ پہلے کھا لے، قرآن نے پہلے پینے کی بات نہیں کی، پہلے کھانے کی بات کی ہے۔ تو میں ایک مشورہ دے رہا ہوں، یہ نہیں ہے کہ کوئی پہلے پینا پی لے تو اس کا روزہ حرام ہو جائے گا، صحیح ترتیب بتا رہا ہوں۔ اسی طرح بندہ میٹھا کم استعمال کرے نا، اگر ہم افطاری میں میٹھا کم یا میٹھا بالکل استعمال نہیں کریں گے، آپ اس دن چستی کے ساتھ اور بہترین طرح پہ کھڑے ہو کے تراویح پڑھیں گے۔ اور جس دن تساں روح افزا دی بوتل پی گئے ہوئے بہت سی بیٹھ تے چڑھ کے نماز پڑھ سو، ایسے بندے کو سو کے نماز پڑھے گا، وہ اٹھ کے نماز پڑھنے کے معاملات میں نہیں ہوگا، تو اس نے اپنا ترتیب کا معاملہ خود ہی خراب کیا ہے۔
تو بھائی یہ بات ہمیں خود اپنے خوراک میں بھی دیکھنی چاہیے. سحری میں بھی لوگ غلطیاں کرتے ہیں. سحری میں پورا جگ پانی کا رکھا ہوتا ہے ساتھ پینے کے لیے. بھائی پورا جگ کیوں رکھا ہے؟ 14 گھنٹے بھوکا تسا راونا ہے. 14 گھنٹے ہم نے بھوک پیاس برداشت کرنی ہے. تو بھائی ٹھیک ہے، ساری دنیا نے کرنی ہے، سب نے تو اپنے آگے جگ نہیں رکھے ہوئے. آپ نے کہتے ہیں بس یہ آہستہ آہستہ پانی. بھائی آپ خود کو اونٹ سمجھتے ہیں؟ اونٹ میں اسٹور کرنے کے لیے ایکسٹرا ٹینک اللہ نے دیا ہے جسے کوہان کہتے ہیں. ہم میں تو ایکسٹرا ٹینک نہیں ہے کہ ہم اپنے پاس رکھیں. 10 بجے تک وہ پیشاب پخانہ بن کے نکل جائے گا پانی. والا صاحب والا ہوئے کھڑوتے ہو سو تو زیادہ پانی میں خود کو خراب کیا ہے. یہ مسئلہ اونٹ صاحب کا ہے، انسان صاحب کا نہیں ہے. نہ ہمارے ہاں کوئی ٹینک ہے، نہ ایکسٹرا ٹینک ہے جس میں ہم اپنے پانی کی ٹینکی میں کوہان کے اندر اسٹور کر لیں اور ہمارا 2-4 دن چلتا رہے. یہ سہولت اونٹ میں میسر ہے، آپ اور ہمیں میسر نہیں ہے. تو ہم وہاں بھی ترتیبیں اپنی خوراک کی غلط کرتے ہیں، پھر وہاں پر معاملات خراب ہو جاتے ہیں. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، ایسے معاملات سے بچنا چاہیے. میرے ہاں ایسی بھی کچھ دوستوں کی کارگزاریاں آئی ہیں کہ جو رات کو رمضان میں جاگ کے گزارتے ہیں. میں نے کہا جی بہت اچھا، آپ رات کو جاگ کے گزارتے ہیں تو اچھی بات ہے، آپ عبادت کرتے ہوں گے. نہیں صحیح ہے، لوڈو کھیلتے ہیں رات کو. ہمارے یہاں یہ ماحول بن گیا، رمضان مبارک میں رات کو بیٹھ کے گناہ ہو رہے ہیں اور اس گناہ کے اندر بیٹھے ہیں اور یہی غلطی ہے. بھائی رمضان میں آپ جاگ کر اگر آپ نے گزارنی ہے تو اس وقت آپ تلاوت کر لیتے، کوئی تسبیحات کر لیتے، اس میں کوئی اپنی منزل پڑھ لیتے تو رات آپ کا جاگنا بہت بہتر ہو جاتا. رات میں بھی آپ جا کر یہ کام کریں، اور وہ رمضان کی راتوں میں جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رب کریم کی رحمت آسمان کے پہلے حصے پر آ جاتی ہے. آسمان دنیا پر اللہ کی رحمت آ جاتی ہے. تہجد کا وقت جو ہوتا ہے نا 24 گھنٹے میں، وہ وقت ہے جب رحمت پہلے آسمان پہ آئے. اور رمضان المبارک میں 24 گھنٹے پہلے آسمان پہ آئے، دن میں بھی اور رات میں بھی. تو کتنا مبارک وقت ہے، ہم اس کو ضائع کر کے کسی اور ترتیبوں میں لگے ہوئے ہیں. تو یہ ہمارے اندر کمیاں ہیں، یہ سستیاں ہیں، اس کو چھوڑ دیں. اسی طرح میرے دوستوں میں ایک بات مزید بھی کرتا ہوں، لوگ روزے کے بہانے کرتے ہیں. بہانے کیا؟ اجی مجھے ڈاکٹر نے منع کیا ہے. واقعی وہ ڈاکٹر دیندار ہے، طبیب حاذق ہے، بہترین ہے، اس کو سمجھ بھی ہے اور وہ روزے کی اہمیت کو جانتا ہے. اس کے باوجود بھی وہ آپ کو روک رہا ہے تو آپ رک جائیں. ٹھیک ہے، میں منع نہیں کرتا، بیمار ہوں گے آپ، ذیابطیس اور شوگر کے پیشنٹ ہوں گے، اوکے، لیکن وہ بندہ مسلمان تک بھی نہیں ہے. میں مثال دے رہا ہوں، اس ڈاکٹر کا اسلام کے ساتھ ہی کوئی تعلق نہیں ہے. اس نے ویسے ہی کہہ دیا یار کیا ضرورت ہے آپ روزہ چھوڑ دیں. یہ ہمارے پاس کیسز آئے ہیں. کس نے کہا؟ جی ڈاکٹر نے کہا. ڈاکٹر کون ہے؟ جی ہندو بھائی ہے. لو اب ہندو آپ کو کہے گا بھی آپ روزہ رکھیں. آپ کسی مسلمان اتھینٹک طبیب حاذق سے اپنے ہاتھ کو چیک کرائیں. یہاں آپ ہاتھ دکھانے گئے ہیں، ڈاکٹر نے آپ کو ہاتھ دکھا دیا ہے، یہ تو آپ نے کچھ اور معاملہ لے لیا ہے. تو اس لیے کسی اس ڈاکٹر سے بات کریں جو روزے کی اہمیت جان. ہاں اس کے باوجود وہ روک دے تو بالکل آپ رک جائیں. ہم چھوٹی موٹی بیماری کے اوپر روزہ چھوڑ دیتے ہیں. کیا بھائی مجھے کھانسی ہے، مجھے زکام ہے، اس پہ روزہ نہیں چھوٹتا. روزہ چھوڑنے کے لیے پوری ترتیبیں ہیں. میں رمضان المبارک کے اگلی جمعے میں انشاءاللہ اس پر گفتگو کروں گا کہ وہ کون سے آزار ہیں، وہ کون سے عذر ہیں، وہ کون سی بیماریاں ہیں، وہ کون سی وجوہات ہیں جس کی بنیاد پہ روزہ چھوڑا جا سکتا ہے. اور وہ سفر کا معاملہ کون سا ہے، کس سفر پہ روزہ چھوڑیں گے اور کس وقت چھوڑیں گے، اس پر بھی اصول ہے. ورنہ عام طور پہ لوگ سمجھتے ہیں 10 بجے میں نے سفر کرنا ہے دن کو، صبح روزہ ہی نہیں رکھتے. ایسا بندہ گناہ گار ہے. ہو سکتا ہے 10 بجے سفر نہ کر سکے، کوئی ایمرجنسی ہو جائے. ہاں اگر یہ سحری کے وقت سفر میں بیٹھا ہے اس وقت یہ چاہے تو روزہ چھوڑ سکتا ہے. اس میں بھی ڈیٹیل ہے. تو میری بات کرنے کا مطلب یہ تھا کہ یہ مسائل سمجھیں، علماء کے پاس بیٹھیں اور اپنے روزے کو قیمتی بنائیں. رمضان نیکیوں کا سیزن ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں صراط مستقیم عطا فرمائے. دین حنیف پر، دین اسلام پر اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ تعالیٰ. السلام علیکم. مفتی صاحب وتر کی نماز میں دوسری رکعت میں تشہد پڑھنے کے بعد غلطی سے ایک سلام پھیر لیا، اب میں اس کو کس طرح مکمل کر لوں؟ میرے خیال میں آپ سجدہ صاحب کے ساتھ اپنی نماز کو ادا فرما سکتے ہیں. ہم امام صاحب کے مقلد ہیں، کیا شرعی مسائل میں ان کی فقہ سے جو لیا گیا وہ امام برحق ہیں؟ اس کا حل کیا تلاش کریں؟ امام اعظم ابو حنیفہ صحابہ کے شاگرد ہیں، اس نے جو مسائل لکھے ہیں تو ٹھیک لکھے ہیں. آپ اس میں غلطی کو تلاش کریں گے، آپ ان سے بڑے آ گئے ہیں. کوئی عالم تو لاؤ جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ٹکر کو وہ بات کرے. امام ابو حنیفہ نے 55 حج کیے ہیں. صحابہ اور اہل بیت نے ان کے حج دیکھے ہیں، ان کی نمازیں دیکھی ہیں، ان کے احکامات دیکھے ہیں. کسی نے ان پہ اعتراض نہیں کیا جو حضور کے شاگرد ہیں. آپ اور ہم بڑے شوق سے ان پہ اعتراض کر لیں. مفتی صاحب بھاری جسم کا مالک ہوں، غسل جنابت میں جسم پر 3 بار پانی سے جسم دھونا مشکل ہے، غسل جنابت کا طریقہ سمجھا دیں. بھائی 3 دفعہ دھونا نہیں ہے، ایک ہی دفعہ دھونا ہے. 3 دفعہ اس لیے کہا گیا کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی جگہ سوکھی رہ گئی ہو.
اگر آپ سمجھتے کہ ایک ہی دفعہ دھونے میں جسم گیلا ہو گیا تو اوکے، آپ کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے، آپ اس کو کر سکتے ہیں۔ مفتی صاحب ذکر کتنا مخفی ذکر کتنا کیا جائے رمضان میں؟ قرآن کریم میں اللہ نے جہاں بھی ذکر کی بات کی ہے ذکراً کثیرہ کی بات کی ہے۔ کثیر کہتے ہیں ان لمیٹڈ، آپ اس کو شمار نہیں کر سکتے، تو جتنا مرضی آئے اٹھتے بیٹھتے بندہ ذکر کرے، اس کے لیے کوئی لمیٹیشن اور حدود نہیں ہے کہ میں آپ کو کہوں بھائی 70 دفعہ کرو تو 71 دفعہ نہیں کرنا۔ آپ اس ذکر کو رمضان المبارک میں اللہ کی یاد کو چلتے ہوئے، آتے ہوئے، بیٹھتے ہوئے، جاگتے ہوئے، ہر جگہ بندہ اللہ تعالیٰ کا نام پڑھتا رہے۔ کلمہ طیبہ حدیث میں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ رمضان میں کثرت سے پڑھو، استغفر اللہ کثرت سے پڑھتے رہو، اس کی پوری تسبیحاں بندہ پڑھ لے، اس کے لیے کوئی گننے کی بات نہیں ہے۔ ایک عالم نے فلاں عالم کو ضال اور مضل کہا، یہ ان مولویوں کا آپس کا مسئلہ ہے، آپ اپنے بارے میں کچھ پوچھا کریں جس میں بندے کی اپنی کوئی اصلاح ٹھیک ہو جائے۔ حضرت شاہ اسحاق صاحب فلاں فلاں، بھائی یہ سوالات ہیں، خدا کے بندے یہاں یہ پوچھو کہ آپ کی نمازیں کیسے ٹھیک ہو جائیں۔ حضرت شاہ اسحاق اور شاہ عبدالعزیز کے آپس کے اختلافات کیا تھے، یہاں میں آپ کو بتا دوں تو اسے آپ کی قبر آخرت کا کیا فائدہ؟ یہ کلاس کی بات ہے، یہ سبق کی بات ہے، آپ یہ سوالات کلاس میں پوچھا کریں، جمعے میں وہ بات پوچھے جو آپ کی اور میری قبر آخرت کو درست کر دے۔ جزاکم اللہ تعالی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔